بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں مستند دینی رہنمائی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر، اور وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ سوال میرے ذہن میں تقدیر یا قسمت کے متعلق بات اس وقت آئی جب ہمارے 9ویں یا 10ویں کے استاد نے کلاس میں یہ ذکر چھیڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اگر خدا ہماری تقدیر بناتا تو پھر جنت و دوزخ چی مانی دارت۔ مطلب یہ کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اگر وہ خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دیے ہیں تو ہمارا ان سے بچنا محال ہے۔ پھر دوزخ اور جنت کا معاملہ کیوں اور کیسے؟ میرے خیال میں تو انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ خدا نے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے۔ اہم فیصلوں سے مراد بندہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کہاں پانی پیے گا وغیرہ، لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوت فیصلہ کی بنیاد پر ان فیصلوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کچھ احادیث وغیرہ کے حوالے دیے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں دی، صرف یہ کہہ دینا کہ قسمت کے متعلق بات نہ کرے۔ میری رائے میں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سابقہ قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر الجھے تھے۔ اب ذرا آپ اس بات کی وضاحت کر دیں تو شاید دل کی تشفی ہو جائے۔ جواب: جان برادر، السلام علیکم۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی بری چیز صرف اللہ تعالیٰ کے ارادہ، قدرت، مشیت اور علم سے وجود میں آئی ہے۔ بس میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے آگے یہ کیوں وہ کیوں، اس سے میں معذور ہوں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو انسانی عقل کے ترازو سے تولنا ایسا ہے کہ کوئی عقل مند سونا تولنے کے لیے کانٹے سے ہمالیہ کا وزن کرنا شروع کر دے۔ عمریں گزر جائے گی مگر یہ مدعا انقا رہے گا۔ ہمیں کرنے کے کام کرنے چاہیے۔ تقدیر کا معمہ نہ کسی سے حل ہوا نہ ہوگا، بس سیدھا سا ایمان رکھیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی تخلیق سے وجود میں آئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ عطا کیا ہے، مگر یہ اختیار مطلق نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ بولا حضور جب تک پہلا قدم زمین پر نہ رکھوں دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس انسان اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور۔ بہرحال میں اس مسئلے میں زیادہ قیل و قال سے معذور ہوں اور اس کو بربادی ایمان کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ کیا تقدیر کا تعلق صرف 4 چیزوں سے ہے؟ سوال میں عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہوں۔ بعض اوقات عیسائی دوستوں یا غیر مسلموں سے مذہبی نوعیت کی باتیں بھی ہوتی ہے۔ دین اسلام میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں تقدیر پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر نامعلوم ہونا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن چند موٹی باتیں تو معلوم ہو۔ ہمیں تو یہ کچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہ لازماً پوچھے گا کہ آخر تقدیر کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی باتیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روز اول سے لکھی ہے۔ ان میں پیدائش یعنی جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے، جب ہونا ہے یہ لکھا ہے۔ موت جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے اس کا ایک وقت معین ہے۔ رزق جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یا کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو نپا تلا دیتا ہے، چنانچہ آدمی ذاتی سعی کرے یا اور کچھ۔ رزق ایک مقدار میں مقرر ہے۔ چونکہ دوران سفر بھی انسان رزق پاتا ہے، سو یوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر میں ہمارے مقدر کا حصہ ہے۔
لیکن بعض چیزیں مبہم ہے۔ شادی انسان کے دکھ سکھ، شہرت، بیماریاں، غرض اور بہت سی چیزوں کے بارے میں تحقیق نہ تو کر سکی اور نہ کرنا چاہتی ہوں، مگر علماء کرام سے گزارش ہے کہ 4-6 موٹی موٹی باتیں تو بتائیے کہ یہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہو گی۔ شادی کے متعلق پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں لڑکے لڑکی کی آپس میں شادی ہوگی، یا کچھ یوں ہے کہ کوشش کر کے کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابی نے کسی بیوہ سے شادی کی تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔ اس حدیث سے اندازہ ہو گیا کہ گویا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کوشش کرے تو کسی سے بھی کر سکتا ہے، مگر شاید بعض دوسری احادیث بھی ہو۔ جواب: تقدیر کا تعلق صرف انہی 4 چیزوں سے نہیں جو آپ نے ذکر کی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری چیز تقدیر الہی کے تابع ہے۔ چونکہ انسان کو یہ علم نہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں علم الہی میں کیا مقدر ہے، اس لیے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار اور اپنے علم و فہم کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کے حصول کی محنت و سعی کرے۔ مثلا رزق کو لیجئے، رزق مقدر ہے اور مقدر سے زیادہ ایک دانہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا، مگر چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کتنا رزق مقرر ہے، اس لیے وہ رزق حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی و محنت کرتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ ٹھیک یہی صورت شادی کے مسئلے پر بھی پائی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا تھا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہیں کنواری کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ قسمت سے کیا مراد ہے؟ سوال: قرآن و سنت کی روشنی میں قسمت کیا ہے؟ کیا انسان کی محنت اور کوشش سے قسمت کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے؟ کیا قسمت کو کسی وظیفے یا دعا سے بدلا جا سکتا ہے، یا زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جو کچھ جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ جو قسمت میں لکھا ہو وہ آدمی کے سامنے پیش آ جاتا ہے، لیکن آدمی کو بھی اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا بیان تقدیر کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے اپنے شبہات اور سوالات کے حل میں مدد ملی ہوگی۔ مسئلہ تقدیر کی مزید وضاحت کے لیے کل شام 6:03 پر ایک دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی، لازمی دیکھیے۔ مزید دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان لانے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔